عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سورہ انفال رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 5 سے 8 تک پڑھنا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن اور اس کے الفاظ معانی اور اس میں بننے والے مختصر سوالات آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ پہلے ہم آیت کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہاں تک آج کا ہمارا سلیبس ہے بیٹا۔ آیت میں نے تلاوت کر لی، آیت ریڈ کر لی ہے بیٹا۔ اب ہم آتے ہیں پہلے اس کے الفاظ، مشکل الفاظ مین کی طرف۔ مشکل الفاظ کے مین آپ نے دیکھنے ہیں بیٹا۔ کما جیسا کہ، اخرجہ کا آپ کو نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من سے، بیتے کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً گروہ، فریقاً ایک گروہ، ایک جماعت، ایک لشکر، من سے، المومنین مومنوں میں سے، لکارہون البتہ ناخوش تھے، البتہ ناخوش تھے۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا، حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ بے شک، فریقاً ایک گروہ مومنوں کا، لَکَارِہُونَ البتہ ناخوش تھا، مومنوں کی ایک جماعت البتہ اس سے ناخوش تھی۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، اور مومنوں کی ایک جماعت البتہ کیا تھی؟ ناخوش تھی۔ سمجھ آئی بات بیٹا؟ اب اس کو ہم تھوڑا سا وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے۔ سن 2 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے یہ اطلاع دی، ملک شام سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو سامان تجارت لے کر، جو قریش کا سامان تجارت لے کر شام سے مدینہ مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ اور دیکھیں بیٹا، یہ جو شام اور مدینہ کا جو درمیان کی شاہراہ ہے وہ مدینہ سے گزرتی ہے۔ مکہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے پہلے مدینہ سے گزر کے جانا پڑتا ہے، پھر شام کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو مکہ اور مدینہ، یہ جو درمیان کے اندر شاہراہ مدینہ سے گزرتے ہوئی شام کی طرف جاتی تھی، تو انہوں نے وہاں سے گزرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے راستے کو روکنا چاہیے، تاکہ یہ جو کفار مکہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر تنگ کر رہے ہیں، ان کے جب راستے کو روکا جائے گا، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، تو کیونکہ اس کے اندر تمام سرداران قریش کا سامان تجارت تھا۔ کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، عرب کے اندر جو ذریعہ معاش تھا یا تو گلہ بانی تھی یا پھر ذریعہ تجارت تھا۔ بزنس کرتے تھے، دور دراز سے، دوسرے ممالک سے سامان تجارت لے کر وہاں یہاں کا ادھر بیچتے تھے، ادھر سے لے کر یہاں پر بیچتے تھے۔ ان کا اس جو قافلہ آ رہا تھا اس کے اندر تمام قریشی سردار جو تھے ان کا سامان تجارت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تاکہ ان کے راستے کو روکا جائے اور انہیں ڈرایا دھمکایا جائے، تاکہ کفار مکہ جو مسلمانوں کو وہاں تنگ کر رہے ہیں ان پر رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ مقصد یہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا وہ بجائے مدینہ کی شرح راستے سے آنے کے وہ دوسرے راستے سے ہوتا ہوا کہاں پہنچ گیا؟ مکہ پہنچ گیا۔ اور مکہ جا کر اس نے اعلان کیا، ادھر مسلمان میدان بدر کے اندر ان کا انتظار کر رہے ہیں، تعاقب کر بیٹھے ہوئے ہیں، گھات لگائے ہوئے کہ یہاں سے گزریں اور ان کے سامان کو روکا جائے اور ان پر پریشر دیا جائے، دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔
اب وہ کیا تھا، وہ اس راستے سے نہیں گزرے بلکہ دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے مکے پہنچ گئے۔ ادھر جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان ہمارا سامان لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا ابو جہل اب 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا اور وہ بھی میدان بدر میں پہنچ گیا۔ مسلمان پہلے سے میدان بدر میں پہنچے ہوئے تھے اور مسلمانوں کا جو مقصد تھا وہ قافلے کو روکنا تھا، نہ کہ لوٹنا اور نہ کچھ نہ تھا۔ تو اب کیا ہوا، وہ تو چلا گیا، جس مقصد کے لیے مسلمان نکلے تھے وہ پورا نہ ہوا۔ تو اب ابو جہل کا لشکر وہاں پہنچ گیا، اب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا، اب لڑنا ہے۔ یعنی خواب کے اندر دکھایا گیا، اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم۔ آپ آگے پڑھیں گے بیٹا، یہ اگلے رکوعوں کے اندر یہ آئے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا، جنگ لڑنی ہے۔ اب آپ آ گئے ہو میدان میں، واپس خالی ہاتھ نہیں جانا، بلکہ یہ جو لشکر آئے ہوا ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تاکہ حق حق ہو جائے اور جھوٹ جھوٹ ہو جائے۔ تو پھر چند جو مسلمان تھے، جو کیونکہ مسلمان جب مکہ مدینہ سے نکلے تھے تو اب وہ تھوڑا سا اسلحہ لے کر آئے تھے، ان کا مقصد صرف قافلے والوں کو ڈرانا دھمکانا تھا، ان کا مقصد جنگ تو نہیں تھا۔ اب جب مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا، تو کچھ مسلمان مایوس ہو گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم اگر جنگ کے لیے آتے تو ہماری تیاری ہوتی، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں، نہ ہمارے پاس اونٹ ہے، نہ سواری ہے، نہ راشن ہے، کیا کریں ہم، کیسے لڑیں گے؟ اب ان کے دلوں کے اندر تھوڑی بہت کیا آنے لگی، مایوسی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مایوسی کا تذکرہ اس قرآن کی آیت کے اندر بیان فرمایا جب اللہ کے نبی میدان جنگ میں نکل پڑا ہے تو صحابہ کرام کو مایوسی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا کرتے، جنگ لڑتے۔ تو قرآن نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کی ایک جماعت البتہ کیا تھی، ناخوش تھی۔ یجادلونک فی الحق، اگلی آیت دیکھیں، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرنے لگے، فی میں الحق، حق بات کے بارے میں، یجادلونک، آپ سے جھگڑنے لگے حق بات کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے ظاہر ہوئے پیچھے، یعنی ظاہر ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ مدد کا وعدہ کر چکا ہے، پھر ان کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میدان جنگ میں جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم کیسے لڑیں گے، ہم تو مارے جائیں گے، ہمارا یہ ہوگا، ہمارا یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مایوسی کو، جو مایوسی کے اندر انہوں نے یہ باتیں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ حق بات کے ظاہر ہوئے پیچھے آپ سے جھگڑنے لگے، کانما یساقون، کانما گویا کہ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، دھکیلے جاتے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور وہ اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَإِذْ، اور جب، یعیدکم، خدا تم سے وعدہ کرتا تھا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، اور جب خدا تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کرتا تھا، أَنَّهَا لَكُمْ، وہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ اور دو گروہوں سے کیا مراد ہے، یہ بیٹا ایکسرسائز کا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 2، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے، وہ میں نے یہاں لکھا نہیں ہے تو اس کا آنسر بتا دیتا ہوں۔ دو گروہوں سے مراد ابو جہل کا جنگی لشکر اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ کیا آنسر لکھنا ہے بیٹا، ابو جہل کا جنگی لشکر اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ دو گروہوں سے کیا مراد ہے، ابو جہل کا جنگی لشکر اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مراد ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِحْدَى مانا ایک، طائفتین دو گروہ میں سے گروہ۔ اب دو گروہ کون سے ہیں، ابو جہل کا جنگی لشکر اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ اور جب خدا تم سے وعدہ کر چکا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، تو مسخر کا معنی ہوتا ہے بیٹا تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ وَتُوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، وہ قافلہ جو بے شان و شوکت ہے، اور بے شان و شوکت قافلہ کون سا تھا، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، وہ بے شان و شوکت یعنی بغیر اسلحے کے، بغیر ہتھیار کے تھا، وہ تمہارے قبضے آ جائے۔
وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ اپنے فرمان سے سچ کو سچ کر دے۔ یہ کافر جو کہتے تھے کہ اب تمہارا مذہب سچا نہیں ہے، تم سچے نہیں ہو، تمہارا اسلام سچا نہیں ہے، ہم سچے ہیں۔ اگر تم سچے ہوتے تمہارے پاس مال ہوتا، تمہارے پاس دولت ہوتی، تمہارے پاس سرداری ہوتی، لہذا نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ سرداری ہے، تو لہذا نعوذ باللہ من ذالک تمہارا دین سچا نہیں ہے۔ ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، سرداری بھی ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس یہ ہمارا، ہم سچے ہیں۔ تو قرآن نے کہا لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، تاکہ اللہ کہتا ہے میں اپنے فرمان سے سچ کو سچ کر دوں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ اللہ تعالیٰ کاٹ دے۔ اگلی آیت دیکھیں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ خدا سچ کو سچ کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ خدا کیا چاہتا تھا؟ کہ سچ کو سچ کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر مشرک لوگ ناخوش ہوتے ہیں ناخوش رہیں۔ تو بیٹا یہ تھا آج کی ہماری ان 3 آیات کی ٹرانسلیشن، 4 آیات کی ٹرانسلیشن ہم نے پڑھی، اور اس کے مشکل مینز میں نے آپ کو بتایا بھی ہیں، اور کچھ میں نے بیٹا ایکسرسائز کے اندر بلیک بورڈ کے اوپر لکھ بھی دی ہے۔ یہ آپ نے کاپی ورک کرنا ہے، اس کے اندر یہ کاپی ورک کے اندر لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بیٹا یہ جو ہوم ورک دیا گیا ہے اس میں مشقی سوال نمبر 2 جو میں نے جس کا آنسر بتایا، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ابو جہل کا جنگی لشکر اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 7 کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ مینز بھی لکھنے ہیں، پہلے الفاظ کے مینز لکھنے ہیں، پھر آپ نے مشقی سوالات لکھنے ہیں، آیت کا ٹرانسلیشن لکھنی ہے، پھر جو بیٹا یہ آیات پڑھائی گئی ہیں آپ نے ان کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔